اللہ رب العزت نے دنیا تے اگر انسان نو بنا کے بھیجیا ہے تو نال اس دے ایک مقصد بھی بنایا ہے۔ ہر انسان نو کم از کم اپنا مقصد حیات ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اللہ رب العزت نے مینوں زندگی عطا کیتی ہے تو اس زندگی عطا کرن دے پیچھے مقصد کیا ہے۔ موت ہر انسان سے آندی ہے، زندگی تو اللہ تعالی اپنی مرضی نال کسی نو دے دے، کسی نو ماں دے پیٹ وچ ہی مار دے، تے جڑا دنیا تے ایک بار زندہ آ جاوے بس اس تے موت والا فیصلہ ضرور آ جائے۔ زندگی جڑی گزارش وہ بھی بے معنی اور بے مقصد نہیں، ہن موت آئیے تو موت بھی بے معنی اور بے مقصد ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ ذات جس نے زندگی نو بھی بنایا ہے، موت نو بھی تخلیق کیتا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت میں اللہ نے اس وقت سے تخلیق فرمائی ہے تاکہ لیبلوکم، میں تانوں آزماواں، ایکم احسن عملا، تواڈے وچوں چنگے عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر تقریر دے ابتدا دے وچ ہی تانوں ایو گل سمجھ آ جاوے تو اگا مزید تقریر کرن دی ضرورت ہی نہ پوے اگر اس گل دے اوتے تساں غور و فکر فرماؤ کہ زندگی دا اللہ نے مقصد بنایا ہے تو ایکم احسن عملا، چنگے عمل کرنا۔ اسا اگر اپنی زندگی دا محاسبہ کریے، میں اپنی زندگی دا محاسبہ کراں، تواڈے وچوں کوئی کرے، دن قیامت تے جو اللہ نے ترازو لگاونا ہے کہ کہندا پلڑا بھاری ہے تے کہندا پلڑا ہولا ہے، اگر وہ پلڑا تو زندگی دے اندر اتھائی دنیا تے اپنا محاسبہ کر کے لگا لے، اتھائی چانڑ ہو ویسی بتیری زندگی دے اندر اچھے اعمال کی طرح تے برے اعمال کی طرح، دن دے اندر اور باقی نیکیاں نو سائیڈ پہ رکھیا جاوے، مین کم اگر نماز والا ہی دیکھیا جائے، نماز پڑھن والا ایکم احسن عملا، نماز نو چھوڑن والا انجے سمجھو اس نے اپنی زندگی دا مقصد نہیں سمجھا۔ مساجد بہران کیا اے جڑے لوگ آئے بیٹھے اے انڈیا چ جمعہ پڑھن آئے بیٹھے، امریکہ چ آئے، لندن چ آئے، اتھاؤں دے رہن دے پاکستانی باشندے ہیں، کبیر والا شہر دے اندر رہن والے، آس پاس دے محلے دے اندر رہن والے، تو صرف جمعہ پڑھن آئے مسجد دے اندر نماز ٹائم کیوں نہیں نظر آتے؟ حالانکہ مسلمان نو تا نماز دے ٹائم انجے اکٹھا ہونا چاہیے کہ جویں جمعہ دی نماز واسطے آندے، کیونکہ اے دا مطلب ہے کہ جمعہ دی نماز نو زیادہ اہم سمجھدے ہیں باقی نمازاں دی انہاں دیاں نظراں دے وچ حیثیت، مطلب جمعہ دی پڑھ لینے ہیں یار، جمعہ تو پڑھ دے کھلے، مڑے جمعہ پڑھ کے اپنے آپ نو تسلی دیندا ہے جویں خدا تے کوئی احسان پیا کریندا پڑھ کے۔ حالانکہ مساجد دے اندر نمازی جویں مسجد دے اندر نماز جمعہ پڑھن آندے، اصل دی نماز ٹائم کیوں نہیں ہو نمازی نظر آندے، فجر دی نماز لے کیوں نہیں نظر آندے، باقی 5 ٹائم نمازاں دے ٹائم مسلمان کیڑی کھوڈے چھوڑیا پیا۔ حالانکہ اللہ نے جڑا تیرا مقصد بنایا وہ مقصد جی اگر تینوں اگے کوئی نہیں پتا تو 2024 دے مہینے دے اندر پہلے دوے مہینے دے اندر تینوں جمعے والے دن ایک چھوٹے جہے مولوی نے مقصد حیات 10 چھوڑیا، اجا بھی تو اگر مقصد حیات اپنا سمجھ کے تے پیغمبر اور اللہ دی منشا دے مطابق زندگی نہ گزاری تو دن قیامت دے جہنم دے دروگے، جہنم دے چوکیدار تینوں جہنم دے اندر بھی سٹیں دے پے ہونے تے انہوں نے تیرے کو سوال کرنا ہے، الم جاتکم نذیر، کیا تینوں اللہ دے عذاب کو ڈراون والے کوئی نہ آئے؟ کیا خدا دے گھر دے اندر بیٹھ کے کبیر والا دی مسجد دے اندر تینوں اللہ دے عذاب تو ڈراون والے بھی آئے؟ انہوں نے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے تینوں سنایا، انہوں نے دسیا کہ تیری زندگی دا مقصد کیا ہے، تیری زندگی دے اندر اللہ نے تیرا مقصد کے بنایا ہے۔ جے اگر وقت بھی تینوں سمجھ نہ لگی تو دے قیامت دے وقت تینوں بچاون والا، کم از کم بندے نوں اپنی زندگی دا مقصد تیار پتہ ہونا چاہیے۔ شروع کریے اگر تھوڑا جا قرآن پاک دے اندر تسا غور کرے سو تو میں یقین منو اسا کوئی ماں دے ڈیڈ چ قرآن کوئی نہیں سکے آئے، میں اج سورت ملک دی تفسیر ترجمہ مطالعہ کردا پیا ہم تے مینوں ایک چیز دا اندازہ ہویا کہ خدا دی قسم ہے اللہ نے جتنا سکون اور جتنی آسان کتاب قرآن نو بنایا کہ میں جڑی آئی تواڈے سامنے تقریر کریندا پیا واللہ العظیم
خدا دے گھر دے اندر بیٹھا، میں کسی مولوی دی تقریر رٹ کے نہیں آیا بیٹھا، میں کسی مولوی دی خطبات پڑھ کے نہیں آیا بیٹھا، واللہ العظیم میں سورت ملک دا پہلا رکوع پڑھ کے آیا بیٹھا، اور ایک گھنٹہ بیٹھ کے میں تہاڈی زندگی دا مقصد سمجھاؤں تو آپ اندازہ لگا لو کہ قرآن پاک اتنی سوکھی کتاب ہے کہ میں اس تقریر کرنے واسطے مہینہ پہلے دا مطالعہ کوئی نہیں شروع کیتا، ہفتہ کوئی نہیں شروع کیتا، ایتھے مسجد دے وچ آون تو پہلے صرف 10 تو 15 منٹ میں سورت ملک دا مطالعہ کیتا۔ جتنا ایک اللہ نے عقل مینوں دیتا ہے اتنا اس تو زیادہ اللہ تانوں بھی دیتا ہونا، تو گھر بیٹھ کے آپ بھی تو قرآن پاک دا مطالعہ کر سکتے مگر کیا کرائے زندگی دے مقصد دا پتہ بھی کوئی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ساریاں گھڑیاں کی لا رہے پاک او ذات برکت والی ہے او ذات بیدہ الملک جن دے ہاتھ دے اندر بادشاہی ہے، وہ اتنا تو منندے ہو نا، پاک او ذات برکت والی ہے او ذات بیدہ الملک جن دے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے، جن دے ہاتھ دے اندر پاور ہے، جن دے ہاتھ دے اندر پوری کائنات دی بادشاہی ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جیڑا ذرہ ذرہ کائنات تے قدرت رکھن والا ہے اللہ، بادشاہی جو تیری ہے بادشاہ بھی تو ہے، ذرہ ذرہ کائنات تے قدرت رکھن والا بھی تو ہے، سارے کمال تیرے ہیں اللہ، مینوں کیوں بنایا ساریاں چیزاں تے قادر تا تو آپ ہے، مینوں کیوں بنایا میری زندگی دا مقصد مینوں سمجھا، اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن تو دنیا تے زندگی گزارن دا مقصد پیا سمجھائندا ہے۔ 29 سپارہ کھول پہلی سورت ملک دا مطالعہ کر، اج گھر دے اندر جا کے سائن وجے آئے او جنہاں کول موبائل ہیں اپنے موبائل دے اندر ایک قرآن پاک دی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لو، تے جڑے بیچاریاں کول موبائل کوئی نہیں اس یتیمی وچ زندگی ودے گزرن دے، جنہاں دے کول بے حیائی دا سامان کوئی نہیں، گھر ون کے لمیاں تان کے نہ سائن وجے آئے بلکہ اللہ دی کتاب چاہ کے تے اس دا مطالعہ چا کرے آئے۔ اللہ فرماندا ہے مینوں رب ہون دی قسم ہے تیری زندگی دا مقصد بھی تینوں اس انداز نال سمجھاونا ہے، نہ دنیا تے تینوں ذلیل ہون دینا ہے، نہ آخرت دے اندر تینوں ذلیل خوار ہون دینا ہے، مگر شرط کے آئے تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہی مننی ہے تا کیڑی ذات دی، وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے تے قادر مننا ہے تا کیڑی ذات نو۔ اللہ فرماندا ہے میں کیوں قدرت رکھنا، حالانکہ اللہ فرماندا ہے میں قرآن پاک دے اندر جیڑا بھی دعویٰ کرے نا او میں اللہ دلیل نال سمجھائندا ہونا، تاکہ متا کوئی اللہ دی ذات نو بھوکن والا اللہ تے اعتراض نہ کر دے۔ ایک ہوندی ہے عقلی دلیل، ایک ہوندی ہے نقلی دلیل۔ اللہ قرآن دے اندر عقلی دلیلاں بیان زیادہ کریندا ہے تاکہ ان پڑھ جتاں نو قرآن دی سمجھ آ جاوے، انہاں اے جڑے بدل قرآن تو دوری اختیار کر کے جنہاں نو موقع نہیں ملدا قرآن دا مطالعہ کرن دا، انہاں نو اگر کوئی اللہ دا قرآن پڑھ کے پیا سمجھدا ہے تو انہاں نو اس بات دی سمجھ آ جاوے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ ذات ہوں جس نے موت نو بھی بنایا ہے، حیات تے زندگی نو بھی بنایا ہے، بناون دا مقصد کیا ہے لیبلوکم، تاکہ تانوں آزمایا جائے ایکم احسن عملا، تواڈے وچوں چنگے عمل کرن والا کون ہے، تواڈے وچوں بد کرداری کرن والا کون ہے، تواڈے وچوں بے حیائی کرن والا کون ہے، تواڈے وچوں اللہ دے سڑ تے آمن والا کون ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تواڈے وچوں نماز پڑھن والا کون ہے، تواڈے وچوں زکات دیون والا کون ہے، تواڈے وچوں حج کرن والا کون ہے، تواڈے وچوں جہاد کرن والا کون ہے، تواڈے وچوں شراب خوری کرن والا کون ہے، تواڈے وچوں حرام خوری کرن والا کون ہے، تواڈے وچوں زانی کون ہے، تواڈے وچوں مشرک کون ہے، تواڈے وچوں مسلمان کون ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں اللہ تعالی اس واسطے زندگی نو بنایا ہے، میں اللہ نے موت دا مقصد بنایا ہے، میں اللہ نے زندگی دا مقصد بنایا ہے ایکم احسن عملا۔ تواڈے وچوں کیڑا اچھے اخلاق والا ہے، تواڈے وچوں کیڑا گندی زبان والا ہے، تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا پیغمبر تے درود پڑھن والا ہے، تے کیڑا ہے جڑا میرے پیغمبر دی
بے حرمتی کرنے والا ہے کیڑا میرا پیغمبر دی بے عزتی کرنے والا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا میں اللہ نے زندگی دا مقصد ایو بنایا ہے نہیں ملدا قرآن دا مطالعہ کرن دا انہاں نو اگر کوئی اللہ دا قرآن پڑھ کے پیا سنائندا ہے تو انہاں نو اس بات دی سمجھ آ جاوے اللہ دا قرآن فرماندا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا میں یو ذات ہوں جس نے موت نو بھی بنایا ہے حیات تے زندگی نو بھی بنایا ہے بناون دا مقصد کیا ہے لیبلوکم تاکہ تانوں آزمایا جائے ایکم احسن عملا تواڈے وچوں چنگے عمل کرن والا کون ہے تواڈے وچوں بد کرداری کرن والا کون ہے تواڈے وچوں بے حیائی کرن والا کون ہے تواڈے وچوں اللہ دے سڑ تے آون والا کون ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا تواڈے وچوں نماز پڑھن والا کون ہے تواڈے وچوں زکات دیون والا کون ہے تواڈے وچوں حج کرن والا کون ہے تواڈے وچوں جہاد کرن والا کون ہے تواڈے وچوں شراب خوری کرن والا کون ہے تواڈے وچوں حرام خوری کرن والا کون ہے تواڈے وچوں زانی کون ہے تواڈے وچوں مشرک کون ہے تواڈے وچوں مسلمان کون ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا میں اللہ تعالی اس واسطے زندگی نو بنایا ہے میں اللہ نے موت دا مقصد بنایا ہے میں اللہ نے زندگی دا مقصد بنایا ہے ایکم احسن عملا تواڈے وچوں کیڑا اچھے اخلاق والا ہے تواڈے وچوں کیڑا گندی زبان والا ہے تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا پیغمبر تے درود پڑھن والا ہے تے کیڑا ہے جڑا میرے پیغمبر دی بے حرمتی کرن والا ہے کیڑا ہے میرا پیغمبر دی بے عزتی کرن والا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا میں اللہ نے زندگی دا مقصد ایو بنایا ہے وہو العزیز الغفور وہ ذات ہے جڑی غالب بھی ہے وہ ذات ہے جڑی تیرے گناہاں تے پردے پاون والی ہے وہ ذات ہے جڑی تیرے گناہاں دی مغفرت کرن والی ہے جڑے سارے کمال میرے ہیں بادشاہی میری ہے ہر چیز تے قدرت میری ہے موت و حیات دا خالق میں ہاں ود کیوں چھوڑ کے میں اللہ نو غیراں دے رپیا ویندا ہے کیوں چھوڑ کے میں اللہ نو کیوں جویں یار حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء پیغمبر او اللہ دی وحدانیت دی عقلی دلیل پیا دیندا ہے او جس وقت اس نامراد نمرود نال مقابلہ ہویا ہے اس وقت حضرت ابراہیم نے آکھیا ہے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جڑا زندہ بھی کرن والا ہے مردہ بھی کرن والا ہے وہ میرا رب تا وہ ہے جڑا زندگی تے موت تے فیصلے کرن والا ہے اس وقت تو ظالم نامراد آکھن لگا قال انا احیی و امیت ایک کم تا میں بھی کر سکدا ایک نو رہا کر دیتا ہے ایک نو پھانسی تے چڑھا دیتا ہے آتا ایک کم تا میں بھی کر سکدا اس وقت حضرت ابراہیم نے آکھا ہے اذ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق بها من المغرب میرا رب وہ ہے جڑا مشرق چو سورج طلوع کریندا ہے مغرب وچ غروب کر کے وکھائندا ہے تیرے اندر طاقت ہے تے ذرا مغرب دی روح کڈ کے وکھا تے مشرق دی غروب کر اس وقت اللہ دا قرآن فرماندا ہے فبہت الذی کفر فبہت الذی کفر ایتھے میں اپنے دادا جان والا مانا کرے سا او فرمائندے ہو یار جلے ابراہیم خلیل اللہ نے آکھیا ہے کہ مغرب دی روح سورج کڈ کے وکھا فبہت الذی کفر اس وقت مشرق دی ہوا نکل گئی ہے مشرق نو سمجھ نہیں پئی آندی بھئی اس گل دا کیڑا جواب دیونا ہے اللہ اپنی ربوبیت ثابت پیا کریندا ہے عقلی دلیلاں نال پیا ثابت کریندا ہے توجہ تھا سمجھ آندی پئی ہے اوتو ڈبیاں گئیاں ابراہیم خلیل اللہ نے جس وقت آکھیا بھئی تیرے وچ ایڈی طاقت ہے تو میرے خدا دا کمال ہے کہ وہ زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی اس آکھیا اے کیڑا اوکھا کام ہے تو میں بھی کر لئی مشرک ہوندا نا حرامی عقل تو فارغ انا وحی و امید اس دو قیدی آزاد کیتے جڑے سزائے موت ہن ایک نو رہا چکیتا ایک نو پھانسی تے چاڑ دیتا زندگی تے موت دا مالک تے میں بھی ہاں اس وقت ابراہیم آکھیا اس حرامی نو انجے نہیں میں ول سکدا جے تھوڑی میں چنگا ولاوا نہ کرتا ہے فرمایا میرے خدا دا کمال اے ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب میرے خدا دا کمال اے ہے مشرق چوں کڈیندا تے مغرب وچ غروب کریندا ہے تیرے وچ طاقت ہے تے مغرب دی روح کڈ کے تے مشرق دے غروب کر کے دکھا فبہت الذی کفر ایتھے ایک اور معنی شیخ صاحب کریندے ہیں مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ جڑا معنی جو میں مسجد وچ کر کے تانوں دس سکدا ہوں جے اگر تساں سننا ہویا تو مسجد تو باہر میں ملیا فبہت الذی کفر ہوا نکل گئی جس وقت ہوا نکلی ہے اس دی
بدحواس ہویا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں اللہ ظالماں نو کدی ہدایت نہیں دینا، ظالم نہیں بننا۔ اللہ تانوں سانو ظالم بنن تو بھی بچاوے تے مظلوم بنن تو بھی بچاوے، آکھو چا آمین۔ مظلوم تا تقریباً ہاں ہیں جڑے ساڈے ملک دے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بس کو خاص اپنی نصرت تے مدد فرماوے، ورنہ جڑے ساڈے ملک دے حالات ہیں، صحیح گل ہے، سب تو زیادہ مظلوم قوم دنیا تے ہور مذہب دے نام تے کھلواڑ اس ملک دے اندر، سیاست دے نام تے جھوٹ اور فراڈ، جمہوریت دے نام تے دھوکا اور فریب، یہ ساریاں خباستاں پائیاں جاندیاں اس پاکستان ملک دے اندر پائیاں، جن کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی تے موت دا خالق بھی کون ہے؟ بولو نا یار، جلے زندگی تے موت بناون والا میں وت من لے کہ جدو سارا کچھ بناون والا میں توت سورو پکار دے لائق بھی، بولو عبادت دے لائق بھی، جلے سارے کمالات میرے وت مننا پوسی۔ او ایک ہور اللہ دی وحدانیت دی، اللہ وحدہ لا شریک ہون دی دلیل تانوں سنا دیواں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اوہی ذات ہے خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے؟ جس نے 7 آسمان بنائے، طباقاً تہ در تہ بنائے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ فرماندا ہے یہ 7 آسمان میں بنائے، تہ در تہ بنائے، هل ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اور ذرا ویکھ تینوں اللہ دی تخلیق دے اندر کوئی نقص نظر آندا ہے یا نہیں آندا، کوئی خلل نظر آندا ہے یا نہیں آندا۔ فرجع البصر، دوبارہ دوڑا اپنی نظر، ایتھے ذرا توجہ کریا ہے، اللہ دے قرآن دے ایک ایک معنی نو، ایک ایک لفظ نو سمجھن دی کوشش کریا ہے۔ ہل ترا فی خلق الرحمن، ذرا ویکھ تا صحیح، کیا تینوں اللہ رحمان دی تخلیق دے اندر من تفاوت کوئی نقص نظر آندا ہے، کوئی خلل نظر آندا ہے، کوئی خامی نظر آندی ہے؟ فرجع البصر، دوبارہ نظر دوڑا، دوبارہ نظر مار کے ویکھ کہ جڑا میں اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، میں انسان نو بنایا ہے، میں آسمان نو بنایا ہے، میں زمین نو بنایا ہے، میں چرند تے پرندیاں نو بنایا ہے، میں جانوراں نو بنایا ہے، میں ساریاں مخلوقات دا خالق ہاں۔ ذرا میری تخلیق دے نظر دوڑا، ہل ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، ذرا دوبارہ نظر دوڑا، ذرا نجھا کے ویکھ کہ میں اللہ نے کیویں کر کے بنایا ہے۔ ہل ترى من فطور، ذرا ویکھ تا صحیح، تینوں کوئی فطور نظر آندا ہے یا نہیں آندا؟ تینوں کوئی شگاف نظر آندا ہے یا نہیں آندا؟ تینوں کوئی نقص نظر آندا ہے یا نہیں آندا؟ وقت اللہ تقید نال فرماندا ہے ثم ارجع البصر، حالانکہ اللہ نے پہلے آکھ دیتا ہے ہل ترى، کیا تانوں نظر آندا ہے یا نہیں آندا؟ دوئی جگہ تے فرمایا ہے فرجع البصر، دوبارہ نظر دوڑا۔ وقت اللہ 3 بار فرماندا ہے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، دوبارہ نظر دوڑا، بار بار نظر دوڑا، دو بار نظر دوڑا۔ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ نظر دوڑا، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ جی اگر تو میں اللہ دی تخلیق دے اندر نقص تلاش کرنے واسطے جی اگر کائنات دے اندر نظر دوڑاویں، تیری نظر پیچھا لوٹ آونی آئے، ذلیل ہو جاونی آئے، عاجز ہو جاونی آئے۔ اللہ فرماندا ہے تیری نظر لوٹ کے تے ذلیل ہو کے عاجز ہو کے پیچھا آ جاونی آئے، مگر تینوں میں اللہ دی تخلیق دے اندر، میں اللہ دی وحدانیت دے اندر، میں اللہ دی صفت کمال دے اندر، میں اللہ دے لوح الملک دے اندر، او جڑا اللہ بے ید الملک، جندے ہاتھ دے اندر بادشاہی ہے، جندے ہاتھ دے اندر قدرت ہے، جندے ہاتھ دے اندر کائنات دا نظام ہے، جندے ہاتھ دے اندر تیری تے میری جان ہے، جندے ہاتھ دے اندر نبوت دے تاج، جندے ہاتھ دے اندر ہدایت دے خزانے، جندے ہاتھ دے اندر اولاد دے خزانے، جندے ہاتھ دے اندر ماں باپ والی نعمت والے خزانے، جندے ہاتھ دے اندر خوشیاں دے خزانے، جندے ہاتھ دے اندر سکون قلب دے خزانے، دے اندر اللہ دا دتا ہویا ایمان
فرمانا ہے دل دے اندر اللہ دی بادشاہی نو منن والا ہے. اللہ فرماندا ہے پاویں قوم تے قبیلہ جس نال بھی تعلق رکھن والا ہوئے مگر وہ میں اللہ دے دتے ہوئے مقصد دی پہچان رکھدا ہے. جڑا میں اللہ نے او دی زندگی دا مقصد بنایا ہے او دی موت دا مقصد بنایا ہے او دی زندگی دا ایک ایک لحظہ اون پیا گزردا ہے جویں میں اللہ دی منشا ہے. اللہ فرماندا ہے او ٹردا تا کبیر والے دیاں گلیاں دے اندر ودا ہوندا ہے میں اللہ نے اتو کے آکھیا ہے او کائنات دے اندر رہن والے ہو او بھاویں قوم دا موچی تے پاولی ہے مگر دل دے اندر میں اللہ دی بادشاہی منن والا ہے. میں اللہ تو آپ رحمت دے فرشتے بھیج کے برکتاں عطا کر دینا. اے میں اللہ دا خاص فضل ہے کہ تساں ایک قدم رحمت والے پاسے ٹر دے ہو تے میں اللہ اپنی رحمت نو 10 قدم تواڈے دے ٹور دینا. اے میں اللہ دی خاص مہربانی ہے کیونکہ الذی خالق جو میں آپ خالق کون ہے بولو نا یار جلے خالق میں مخلوق تو وت جداں بھی سجدہ کیتا کر تا خالق نو کیتا کر کیونکہ تیرا دل بھی منیندا ہے تیرا مذہب بھی سکھائندا ہے تے مقصد حیات بھی ایو ہے کہ ہر پردے دی حقیقت نو جانن والا کون ہے سکھائندا ہے تے مقصد حیات بھی ایو ہے کہ ہر پردے دی حقیقت نو جانن والا کون ہے. سدرۃ المنتہا تو لے کے تحت الثری تک ہر پردے دی حقیقت نو جانن والا کون ہے. ہر پردے دے اندر رہن والی مخلوق دا علم رکھن والا کون ہے. پتھراں دے اندر کیڑیاں نو پالن والا کون ہے. او زمیناں دے اندر کیڑیاں مکوڑیاں نو خوراکاں کھواون والا کون ہے. تیرے ہاتھ دے وچوں مٹھائی کھاندیاں حلوہ کھاندیاں رس گلے کھاندیاں جے شیرہ تلے ڈھائے جاوے جے اس مٹھائی دا ذرہ تلے ڈھائے جاوے تو میں اللہ اتنا بھی علم رکھنا کہ اس ذرے نو کیڑی کیڑی نے آ کے کھاونا ہے کیڑی مکھی نے آ کے بانا ہے کیڑی مکھی تے کیڑے دی پیٹ دی خوراک بننی ہے. اے میں اللہ اس دا علم رکھن والا کیونکہ لا یحیطون بشیء من علمہ میرے علم دا احاطہ کرن والا کوئی نہیں ہے. ہر شے دا علم رکھن والا میں آپ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح میں اللہ نے زینا السماء الدنیا آسمان نو خوبصورت کر دیتا ہے آسمان نو مزین کر دیتا ہے بمصابیح چراغاں نال مزین کر دیتا ہے. او جلے رات ہوندی ہے ٹم ٹم تارے چمکدے پین اس خوبصورتی نو بناون والا کون ہے. وقت میں اللہ نے بنایا ہے ان شیطاناں واسطے دردناک عذاب جڑا جلاون والا عذاب ہے جڑا اگ دا عذاب ہے. ذرا توجہ کریا ہے اللہ دا قرآن اگو بڑا نہایت اہم مسئلہ پیا سمجھائندا ہے. وللذین کفروا بربہم جنہاں نے اپنی زندگی دا مقصد نہیں سمجھیا جنہاں نے اللہ دی منشا دے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری. وللذین کفروا بربہم جنہاں نے اللہ دی ذات نال کفر کیتا ہے جنہاں نے اللہ دی ذات نال شریک بنائے جنہاں نے اللہ دی منشا نو ٹھکرا دیتا ہے جنہاں نے اپنی زندگی دا مقصد نہیں یاد کیتا. اللہ فرماندا ہے اعتدنا لهم عذاب السعیر میں اللہ نے انہاں دے واسطے بھی عذاب بنایا ہے جلاون والا عذاب بنایا ہے. اللہ دا قرآن کھولو 29 پارے دے اندر آیت نمبر 6 ہے وللذین کفروا بربہم متا تو میری زبان تے یقین نہ آوے کہ مولوی سٹیج تے بیٹھ کے بڑکا مریندا بیٹھا ہے. اللہ دی قسم چا کے پیادا اللہ دے قرآن دے اوتے ہاتھ رکھ کے پیادا بلکہ لوگ تا سر تے قرآن رکھ کے کوڑیاں قسماں چا ویندل مگر اسا سر تے رکھن دے عادی نہیں بلکہ کھول کے بھی کھاون دے عادی آئے. بلکہ اللہ دے قرآن نو کھول کے جڑا ایک بار باریک بینی نال اللہ دے قرآن نو سمجھن دی کوشش کریندا ہے. اللہ فرماندا ہے جلے قرآن نو سمجھن دا ارادہ چا پیدا کیتا زندگی دا ایک ایک قدم پیا پھٹیندا ہے میرا قرآن پیا سکھائندا ہے ایتھے اینج کر کے قدم چاونا ہے ایتھے اینج کر کے شادی کرنی ہے ایتھے اینج کر کے نکاح کرنا ہے ایتھے اینج کر کے جنازہ پڑھنا ہے ایتھے اینج کر کے طلاق دیونی ہے. بلکہ جے اگر تو پیغمبر دی شریعت تو اتنا دور ہو گیا ہے نہ تینوں نکاح دا پتہ ہے نہ تینوں طلاق دا پتہ ہے طلاق کیڑے موقع تے دیونی چاہیے کیویں کر کے دیونی چاہیے تو تا
کھلا ہونا ہے تے شوٹنگ کر دینا ہے تینوں طلاق 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 حالانکہ اے طریقہ پیغمبر دی شریعت دا نہیں تو جویں طلاق پیا دیندا ہونا ہے اے جہالت تاں ہے کیونکہ تو اللہ دے قرآن نو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی تو اللہ دی کتاب نو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی اور جس وقت جہنم دے اندر گئے پے ہونے اس وقت تو انہاں دروغیاں نے کہ آکھنا ہے انہاں نے آکھنا ہے علم یاتکم نذیر کیا تانوں اللہ دے عذاب کو ڈراون والے کوئی نہ آئے اس وقت اللہ یک زبان ہو کے آکھنا ہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر ساڈے کولوں اللہ دے بھیجے ہوئے بندے تا آئے انہاں نے اللہ دے عذاب تو ڈرایا ہے انہاں نے اللہ دے قہر تو ڈرایا ہے انہاں نے اللہ دے غصے تو ڈرایا ہے انہاں نے اللہ دے غضب تو ڈرایا ہے مگر اسا کیڑا کام کیتا ہے فکذبنا رومال ہی دیو چا جزاک اگے تے ٹائم نال حیا کر ویندے یار پیچھے رہ گئے چاچا سلام توجہ ہے جس وقت انہاں نو آکھیا جاوے آ جاؤ اللہ دی کتاب دی طرف تے آکڑ خاں بن کے تکبر نال موٹے مار مار کے ٹردا ہے اس ٹائم وقت کی آکھتی فقط زبنا میں جھٹلا بیٹھا ما نزل اللہ من شیء اس ٹائم میں کہی اللہ دی کتاب جی شاید دنیا تے ہے ہی کوئی نہ اللہ کا ہی کتاب کوئی نکل لی اے آپ گھڑ کے آئے مدن ما نزل اللہ من شیء اگوں اللہ جڑی ہن سختی کیتی ہے اللہ ہن ذرا جھل کے بوے آئے اللہ سختی کیڑی کرے کوئی نہیں جنے او جھڑے دو چار کھلے جھل کے تے جنت تے چلا گیا جنت کو تیرے پیو دی ہے تو لگا ویسے اللہ نے جڑا مقصد حیات بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا کیا تو اپنی زندگی وچ اپنایا کیا تو چنگے عمل کر کے دکھائے ہائے ہن اللہ دا قرآن کے پیاد ہے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر اے جلے میں مانا کرنا ہے تو تواڈے منہ چوں سبحان اللہ کوئی نہیں نکلنی فاعترفوا بذنبهم آئے انہوں نے جلے اقبال جرم کر لینا اعتراف کر لینا فاعترفوا انہوں نے اپنے گناہ دا جلے اعتراف کرنا ہے اللہ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر انہوں نے جلے اپنے جرم دا اعتراف کرنا ہے تا اللہ فرماندا ہے فسوقن لاصحاب السعیر دفع ہو جاؤ اولانتیو دور ہو جاؤ انہاں نو جہنم دے اس طبقے دے اندر سٹ دیو کہ انہاں دی چیخو پکار تو میرے جنتی پریشان نہ ہوون او جویں یار ایک کمرے نو بند کیتا جاوے جلے او دے لکڑ دے دروازے نو بند کر دیتا جاندا ہے تو اس لکڑ دیاں چھیتاں دے وچوں سورج دیاں روشنائیاں اندر آندیاں پیاں ہوندیاں تے ود جے اگر انہاں روشنائیاں دے اوتے مٹی دا لیپ لا کے تے انہاں نو بند کر دتا جاوے تے ود اندر کہیں سوراخ چوں سورج دی روشنی اندر نہیں ویندی انجے یار اللہ فرماندا ہے اے او ظالم جویں اس دنیا تے لا علم ہو کے میرے قرآن نو کنڈ کیتی ہے اج اس ظالم نو جہنم دے طبقیاں دے اندر سٹ کے اتوں پھٹی دا منہ بند کر کے تے مٹی نال لے چھوڑو اس نامراد دی چیخ و پکار دی آواز متا میرے جنتیاں نو پریشان کرے اے آگا یار میں گناہ تا کر بیٹھا ہن اللہ غفور الرحیم ہے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے سی اللہ میرے گناہاں دے اوتے پردے پا دے سی مینوں محمد دی شفاعت ملنی ہے میں فلانے پیر دا بیعت فلانے بزرگ دے نام تے نظرانے دیندا رہ وینا مینوں میرے بزرگ نے آکھیا ہے میرے پیر تے مرشد نے آکھیا ہے کہ میرے نام تے نظرانے دتے چکر تے تیرے گناہ معاف ہو گئی سے میں یار ساری زندگی بے حیائی تے کریندا رہ گیا مگر اللہ غفور الرحیم ہے مگر اللہ فرماندا ہے میں غفور الرحیم بھی ہاں تے قہار تے جبار بھی ہاں جلے میں اللہ دی ذات نو غصہ آندا ہے فاعترفوا بذنبهم جلے اس نے اقبال جرم کر لینا ہے اللہ میں زنا بھی کیتا ہے اللہ میں شراب بھی پیتی ہے اللہ میں بد کرداریاں بھی کریندا رہ گیا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ
اللہ من شیء میں اللہ دی کتاب دا بھی انکار کیتا ہے میں اللہ دے رسولاں دا بھی انکار کیتا ہے میں پیغمبر دی ذات دا بھی انکار کیتا ہے میں اللہ دی ذات و صفات دا بھی انکار کیتا ہے شتر بے مہار ہو کے بے لگامہ ہو کے دنیا تے زندگی بسر کرنا رہ گیا آج اللہ دے عذاب دے اندر آیا کھلوتا مگر اجلے دروغے نے پوچھنا ہے الم یاتکم نذیر او یار میں تواڈے کولوں سوال کرنا او میرے مسلمان بھراؤ جے اگر دل قیامت دے ایو سوال اللہ تیرے کولوں چا کرے کہ اگر اللہ تیرے کولوں پوچھ لوے کہ تینوں میں اللہ دے عذاب کولوں ڈراون والا دنیا تے آیا یا کوئی نہ آیا تینوں اے دسنا آیا کہ کوئی نہ لائے کہ پیغمبر دی سنت دا کیڑا مقام ہے اللہ دی کتاب دا کیڑا مقام ہے پیغمبر دی حدیث دا کیڑا مقام ہے تینوں دنیا تے دسن والے کوئی نہ لائے اس وقت تیرے کولوں کیڑا جواب ہونا ہے اوے اوتھے پچھتاون دا کیڑا فائدہ اجا زندگی اے موقع ہے اللہ نو راضی کر لائے تے اللہ جویں چاہندا ہے اللہ دی منشا دے مطابق اپنی زندگی دے مقصد نو اپنا اپنی زندگی دا مقصد یاد کر کے او زندگی گزار کہ دل قیامت دے اللہ دے دربار دے اندر آندا پیا ہونا ہے چہرہ بھی نور نال پھکدا پیا ہے چہرے دے اوتے نورانیت تے اللہ دے دربار دے اندر آندا پیا ہے تے اللہ دے نوری ملائکہ اس بندے دے استقبال دے اندر قطاراں بنا کے کھلوتے تے ٹپدا پیا ہے تے دل سلام 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 علیکم طبتم او یار چنگے رہ گئے ہو اج اللہ دے دربار دے اندر تساں سرخرو ہو گئے ہو اج اللہ دے بارگاہ دے اندر تہاڈا ترا اونچا ہو گیا ہے او تساں دنیا تے اللہ نال وفا کیتی ہے تساں دنیا تے پیغمبر دی سنت نال پیغمبر دی شریعت نال پیغمبر دی بات نال پیغمبر دی ذات نال پیغمبر دی صفات نال پیغمبر دی ایک ایک حرکت نال پیغمبر دے خشوع و خضوع نال پیغمبر دے فتق و رد او تساں دنیا تے اللہ نال وفا کیتی ہے تساں دنیا تے پیغمبر دی سنت نال پیغمبر دی شریعت نال پیغمبر دی بات نال پیغمبر دی ذات نال پیغمبر دی صفات نال پیغمبر دی ایک ایک حرکت نال پیغمبر دے خشوع و خضوع نال پیغمبر دے فتق و رد نال پیغمبر دے فکر و فقر نال پیغمبر دی ایک ایک بات تے تساں عمل پیدا کیتا ہے سلام علیکم طبتم او یار چنگے رہ گئے ہو اج اللہ بھی تانوں سلامتیاں پیا کریندا ہے اج اللہ دے فرشتے بھی تواڈے تے سلام پیا کریندے او یار دنیا تے موقع ہے اج اللہ دے اس دسے ہوئے مقصد حیات نو سمجھ لائے سمجھنا تیرا کام ہے اللہ فرماندا ہے وعدہ ہے میں اللہ تینوں دنیا و آخرت دے اندر کدی بھی ذلیل و خوار نہیں ہون دیندا متا تینوں کوئی آکھے جو قرآن دے نیڑے نہ لگیا ہے قرآن تک اینو سمجھ نہیں آندا اللہ دی قسم چا کے پیا دا کہ جھوٹ بولا تو خدا اتھائی موت چا دے وے اللہ دی قسم چا کے پیا دا اس قرآن تو اصال کتاب بھی دنیا تے کوئی نہیں تے اس کتاب تو علاوہ ہدایت بھی کسی کتاب وچ کوئی نہیں ایو ہکو کتاب ہے جس کتاب دے اندر دل دا سکون بھی آئے ایو ہکو کتاب ہے جس کتاب دے اندر دنیا دی ہر مرض دا علاج بھی آئے ایو کتاب ہے جس کتاب دے اندر اللہ نے تیرے دل دا بھی سکون رکھیا ہے تیری زندگی دا سکون بھی رکھیا ہے تے ایو کتاب ہے جڑی جمر تو لائے کہ قبر تک تیری زندگی گزارن دا طریقہ تینوں سکھا دیندی ہے او دنیا تے درباراں تے دھکے کھاون والےاں پیراں دیاں چوکٹاں تے دھکے کھاون والےاں پیراں دیاں چوکاٹھاں تے کھلوون والےاں آ تیرے گھر دے اندر اللہ نے کتاب کلام اللہ نو اپنا دیتا ہے سمجھنا تیرا کام ہے اللہ فرماندا ہے دنیا و آخرت دے اندر کامیاب نہ کراں تے مینوں محمد دا خدا بھی نہ کہ میں محمد دے خدا نے آ کے اپنی ربوبیت دا ان کر کے اعلان کیتا ہے وت عقلی دلیلاں نال سمجھایا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ ہر شے تے قادر بھی ہوئے ہر شے تے قدرت تے بادشاہی رکھن والا بھی ہوئے وحدہ لا شریک بھی ہوئے ذل جلال والاکرام بھی ہوئے ستار العیوب بھی ہوئے تیرے عیباں نو چھپاون والا بھی ہوئے تیرے گناہاں نو معاف کرن والا بھی ہوئے جس وقت بات سمجھ آ جائے وقت بندہ کدی بھی اللہ دی کتاب نو جھٹلاون واسطے تیار نہیں ہوندا دل قیامت ان نہ پیا کیا ہے کذبنا بلکہ سینہ تان کے کیا ہے صدقنا تے کذبنا آکھن والے چ نہ ہویا ہے صدقنا آکھن والے چ تے او تاں اکسو جو اس قرآن دی دنیا تے تصدیق کرے سمجھ آئی ہے کوئی نہیں سمجھ آئی ہوندی تے مڑ تساں انج یار ودے رہو سمجھ تانوں آکھو کوئی نہیں آئی جے آئی ہے تے مڑ اللہ نال وعدہ کرو اللہ جیڑی گل دی سمجھ آ گئی اس تے عمل کرسا انشاءاللہ اللہ وعد کوڑ چماریا نہیں اس تو بڑا اور کیڑا تساں کوڑ مرے سو بلا اللہ ہی چاہندا ہے جو میرا بندہ میرے دربار تے نہ آوے اللہ چاہتا ہے اللہ تو ساڑ مریندا ہے ہائے تینوں ساڑ مریندا ہے تے تو وقت ہی نہیں آندا اللہ فرماندا میں نو ساڑ ماریا اس کے کیتا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى میری گل نو چھٹلا کے تے منہ دوے پاسے چ کیتا
او یار دو ہوویں نا سنگی چنگے گوڑے یار ہوویں او جویں آدے نا یار غار ہوویں ایک دوے دیاں دل دیاں مرضاں تے ایک دوے دے دکھ سکھ دے اندر شریک ہونے والے ہوویں سمجھن والے ہوویں تے بندہ بیٹھا ہوئے اپنے کسے یار جگری نو اپنے دل دے دکھڑے سنائندا تے او منہ پرا چا کرے بھئی یار اپنی بک بک بند کر میں تیریاں سنن واسطے کوئی نہیں بیٹھا دسو دل نو کیڑا ارمان لگدا بھئی یار تیرے اگوں ہی تے دل دے دکھڑے سناونے آن تے تو ہی منہ پرا چا کیتا تینوں ساڈ ماریا ایک جھٹلایا ہی تے مت منہ بھی پرا چا کیتا ہی انہاں دے وچوں تے نہ بن سکدا اللہ ساڈ مرے سی تے منہ دوے پاسے پھیر لئی اے منہ دوے پاسے پھیرن تو کیا مراد ہوندا ہے اللہ نماز واسطے سڑیا مگر تو مسجد وچ نہیں اے ہوندا ہے منہ دوے پاسے پھیرن اللہ تینوں سڑ ماریا کہ آ جا او کامیاب ہونا ہی تو برا او کامیابی میتھوں لے لے ایسا کہ میں نہیں لیندا بلکہ اس نہیں آکھیا میں کامیابی نہیں لیندا ایسا کہ میں کامیابی لینی ہے مگر اللہ دی مان کے اللہ کہ چلو آونا نہیں ہوا میرے دربار وچ آونا نہیں ہو فسوقا لاصحاب السعیر دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ دفع دور ہو جاؤ جہنم والے ہو تو سن جہنم دے عذاب دے اندر ہی رہنا ہے میں اللہ دی رحمت تواڈے اوپر کدی آ سکدی اللہ دی رحمت دے امیدوار بنسو ٹائم دا ہی پتہ کوئی نہیں لگدا ساریاں گھڑیاں لا لਈਆਂ نے کوئی گھڑی چور تے نہیں واڑا ہے مسیح تے 5 منٹ پہن نا 10-15 منٹ ہور لگ ہی ونجن تے خیر ہے پریشان بھی تسا جلدی ہو ویندے ہو نا مت ہاں یہی گل ٹھیک گھر دی گل ہے پیو ساڈے دا اپنا دین ہے جلے مرضی جویں کرائیں تے توجہ ہے وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ اے جڑیاں میں آیات پڑھدا پیاں اے سبحان اللہ والیاں نہیں اے تاں تانوں پتہ لگیا جو تساں سارے قرآن نو سمجھن والے بیٹھے ہو اے میرے چاچے نو جگہ پگڑی بن کے ستا پیا ہی ہنے نال بردخ چپڑ گیا ہے اجا تا مقصد زندگی دا سمجھنا ہے اللہ فرماندا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور او جلے انہاں نو جہنم دے اندر سٹیا جاونا ہے تے ایک زوردار آواز انہاں دے کناں دے اندر آونی ہے جلے انہاں دے کناں دے اندر زوردار آواز آونی ہے اس وقت انہاں نو انج لگنا ہے جویں ہنے اللہ دی جہنم پھٹ جاونی ہے جلے اللہ دی جہنم اس دا ناج تک پہنچ جاونی ہے کہ اس جہنم دے اندر سڑن والا او دے کناں دے اندر جدوں آواز پہنچنی ہے اللہ فرماندا ہے اس نام مراد نو ستوناں دے اندر بند کر دیو اس سورت ہومزہ آخری سپارہ چھوٹی جئی سورت ہے اس سورت دا نام اللہ نے رکھیا ہے ہومزہ اس دے اندر اللہ فرماندا ہے ما ادراک مل حطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ انہوں ستونہ دے اندر بند کر دیتا جانا ہے اور جویں یار تو سن سن دے ہونے ہو کہ مغلیہ سلطنت دے اندر لوگانوں ستونہ دے اندر بند کر کے تے باروں دیواراں دے کے تے زندہ ستون دے اندر چون دیتا جاندا ہا او زندہ ہی او دے وچ رہ ویندا و تسے دے وچ مر کے گل سڑ ویندا ہا انجے یار اللہ فرماندا ہے فی امد ممددہ میں اللہ نے جہنم دے اندر اتنا شکاٹ بناونا ہے کہ اس نے سمجھنا ہے کہ ہنے اس نے پھٹ جاونا ہے اللہ فرماندا ہے اینو ستوناں نال بند کر کے تے جہنم دی بھٹی دا منہ بند کر دیو اس کتے دی آواز بتا میرے جنتیاں نو پریشان نہ کرے جلے جنت دے اندر جنتی ودا ہونا ہے حاجی ودا ہونا ہے نمازی ودا ہونا ہے اسماعیل ودا ہونا ہے اور سلیم بھٹی ودا ہونا ہے حق نواز بھٹی مرحوم ودا ہونا ہے اور کبیر والے دا موچی تے نائی ودا ہونا ہے اس نے آکھنا ہے یار او ساڈے نال کبیر والے رہن والا ایک ساڈا سنگی ہوندا ویکھو تے صحیح ہو یار او اللہ دی اس جنت تے نظر آندا پیا یا نہیں آندا پیا انہاں نے ویکھنا ہے یار فلانا کیڑے پاسے گیا ہے فلانا کدے گیا ہے اے جنت تے جا کے لبدا ودا ہونا ہے جلے جنت تے نو نظر نہیں آونا اس وقت ساکھنا ہے یار
یار جے ادے نہیں تو دعا رات جہنم والا ہے، جے ادے نہیں لبدا پیا تو اللہ نے آکھنا ہے ذرا نچا کے تلے چھاتی تا مارو، جلے انہوں نے ویکھنا ہے او دنیا تے حاجی سڑیون والا، او دنیا تے نمازی سڑیون والا، او دنیا تے چٹھیاں داڑیاں رکھن والا، دنیا تے متقی سڑیون والا، دنیا تے شیخ سڑیون والا، دنیا تے ملا تے علامہ سڑیون والا، دنیا تے فقیر سڑیون والا، دنیا تے اچھی گدی نشینی تے بان والا، دنیا دے اتے اپنے آپ نو مشکل کشا بناون والا، دنیا دے اتے اللہ دیاں صفتاں دے اندر ہاتھ پاون والا، تیرے کبیر والے دا منظور شاہ بھی جہنم وچ پیا ہونا ہے، تیرے کبیر والے دا پیر کبیر بھی جہنم وچ پیا ہونا ہے۔ اس نے ویکھنا ہے کہ یار اے تاں اوتھے رہندا ہا، اے تاں لوکاں نو کلاماں لکھ لکھ کے شفا مندا ہا، اے تاں دنیا نو بہ کے مشکل کشائیاں کریندا ہا، مگر اللہ فرماندا ہے فسوقا لاصحاب السعیر، اے او نا مراد ظالم ہے جس نے اللہ نال شریک بنائے، جس نے اللہ دی صفتاں دے اندر ہاتھ پاون دی کوشش کیتی ہے، اس نے اپنی زندگی دا مقصد نہیں سمجھیا۔ او میرے مسلمان بھائیو، میں منبر رسول تے بیٹھ کے عرض پیا کرنا، مینوں کسے دا کوئی ڈر کوئی نہیں آئے، میرے دل دے اندر ایک اللہ دا ڈر ہے تے دوسرا محمد الرسول اللہ دی سنت دا ادب ہے، مینوں کسے ملا دا ڈر کوئی نہیں۔ دنیا دیاں سپر پاوراں اوے ویکھ لو سلطان بہو دی کتنی بڑی گدی ہے، میں اج بھی آندا پیا سلطان بہو دے قبراں دے اوتے جا کے درباراں تے جا کے سجدے کرنا حرام ہے، انہاں دے درباراں تے حاضریاں دیونا حرام ہے، انہاں دے درباراں تے جا کے زیارت دی صورت نال بھی جاونا حرام ہے۔ چھڈو یار دنیا دیاں سپر پاوراں نو، اوے لاہور داتے دربار دے اندر بڑی بڑی دنیا جا کے چڑھاوے چڑھیندی پئی ہے، میں علل اعلان آدا داتے دربار تے جاون والے بھی کافر، اوتھے نظر نیازاں دیون والے بھی کافر، اوتھے منت منوتیاں منن والے بھی کافر، مینوں اللہ دی ذات تو علاوہ کہیں دا ڈر دل دے اندر نہیں آئے، جے اگر دل دے اندر اللہ تو علاوہ کسی ذات دا ڈر آ جاوے اللہ ایو جائے لمحے تو پہلے موت دے دے۔ مگر مسلمان پھراؤ میں تانوں مسئلہ سمجھاونا چاہنا کہ دل قیامت دے جدوں اللہ تواڈے کولوں سوال پیا کریندا ہوئے کیا تواڈے کولوں میرے رسول آئے جنہاں نے آ کے اللہ دی توحید دا پیغام تانوں دتا، جنہاں نے آ کے اللہ دی پہچان کرائی آئی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن، جس نے آ کے تانوں دنیا تے تعارف کروایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور دنیا تے آئے حال جنہاں نے آ کے تانوں اعلان کر کے سنایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذی خلقکم، دنیا تے آ کے تانوں سناون والے سنائیندے رہ گئے تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہی کہیں دی ہے بولو نا یار، بیدہ الملک بادشاہی کہیں دے ہاتھ چے، ہن سمجھ آئیے زندگی دا مقصد پتہ لگیا نے، اللہ دا نام نے ہن تے رکھا ہڑ آئی جی ہن تساں نے رکھیں دے تے مڑ اساں منا کے بہراں نے سٹیج تے مڑ تساں آکھو بھائی نا او مولویاں داڑھی مناسب، اچھا کو مولوی اگر روڈ تے ویندا پیا ہوے نا انہوں پتہ ہے بھائی ادوں ایک حرام خور گانے لائی بیٹھا ہے دکان تے، ایک اپنے پیو دی قوالی چلائی بیٹھا ہے، کوئی کچھ پیا کریندا کوئی کچھ پیا کریندا تے اس مولوی امام مسجد دی جو غلطی نال ہی نظر پے جاوے ہاں مولوی جی دل تے تہاڈا ہی کریندا ہوسی ہیں جی مولوی جی اج تو اوتھے قوالی سن دے کھڑے ہیں، مولوی ودا ہوندا ہے کہ غلطی نال ہی میری کہیں ہوٹل تے نظر نہ پے جاوے جو اگوں کہ فلم نہ چلی پئی ہوے کہیں ویکھ لیا تو سکھنا مولوی بڑے چسکیاں نال فلماں وچ داخل ہے، اپنے کرتوتاں دا نہیں پتہ حرام دے تم کے ودا کرنا ہن تساں نے رکھ دے تے تساں منا کے بہراں نے این ٹھیک ہے، اللہ دا نام منو یار رکھ لو سونی لگدی ہے، جڑے رکھی بیٹھے کڈے سونے لگدے بیٹھے منائی بیٹھے خدا دی قسم کونے لگدے، خدا دی لعنت پوی ہوئی ہے تواڈے منہ، ناراض تے نہیں ہوندے مالک کون ہے، قدرت رکھن والا کون ہے، میں نکی جی چٹکوری تا لینا جو تہاڈا تھوڑا جہا دماغ شارٹ ہوے، تانوں غیرت دی وینا مسلمان با غیرت ہوندا ہے بے غیرت نہیں ہوندا، اے جڑی نکی جی تانوں میں چٹکوری مرینا نا تانوں تھوڑی جی غیرت دیواون واسطے مرینا، یا اٹھی کے کئی بلا میرے سر وچ مرے سو یا آپ حیا چ کرے، توجہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعوت توحید دا اعلان کیتا ہے، لوگوں نے آکھیا ہے محمد ما نزل اللہ من شیء، اساں نہیں منندے کہ اللہ دی کتاب بھی کوئی نازل ہوئی ہے، جس وقت انہوں نے گل کیتی ہے
اللہ فرماندا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، او لے آؤ میرے قرآن ورگی صورت، تے جے اگر تساں نے لے آ سکدے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماندا ہے ہرگز نہیں لے آ سکدے میرے قرآن دی مثل تساں بنا سکدے، تہاڈی ماں دی طاقت بھی نہیں، تہاڈے پیو دی طاقت بھی نہیں۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، لے آؤ اپنے مددگاراں نو، لے آؤ اپنے مشکل کشاواں نو، او جڑے تساں دنیا تے میں اللہ دے نال بنائے ہوئے، کوئی کام والی سرکار ہے، کوئی جناب ٹاکیاں والی سرکار ہے، کوئی جناب کام والی سرکار ہے، کوئی جناب تھگڑیاں والی سرکار ہے، کوئی کھوتے شاہ ہے، کوئی ترپڑ شاہ ہے، او دنیا تے تساں کتیاں بلیاں نو میں اللہ نال جنہاں نو بنایا ہے، جنہاں نو شریک بنایا نے۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، لائیو اپنے مددگاراں نو، ساریاں نو رل کے آکھو فاتو بسورۃ، فاتو بسورۃ، فاتو بسورۃ، لائیو میرے قرآن ورگی صورت۔ مگر اللہ فرماندا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اے ہرگز نہیں لے آ سکدے میرا پیغمبر، انہاں دے اندر طاقت کوئی نہیں، حتیٰ کہ انہاں دے جڑے مشکل کشائل کہ اگر حلوہ پہ کھاندے ہوئے منہ چو پانی تا ویندا جلے حلوے دا نام آندا ہے، حلوہ کھاندے بیٹھے ہوئے تے کوئی مکھی میں اللہ دی بنائی ہوئی آ کے انہاں دے حلوے دے وچوں ذرہ خوراک دا چا کے لے جاوے، اے تا او بھی واپس لمن دی طاقت نہیں رکھ دے۔ اے میرے قرآن ورگی مثال کتھے بنا سکدے، مگر اللہ فرماندا ہے جے اگر تساں نہیں بنا سکدے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس میں اللہ دے عذاب کو ڈر جاؤ، بس میں اللہ دی آگ کو ڈر جاؤ، بس میں اللہ دے غصے تے غضب کو ڈر جاؤ، کیونکہ جڑی آگ میں اللہ نے بنائی ہے اس آگ دا پالن تے ایندھن میں بندیاں نو بنایا ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ، انساناں نو بنایا ہے، وَالْحِجَارَةُ تے پتھراں نو بنایا ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے میں اللہ نے کافراں واسطے برا ٹھکانہ بنایا ہے۔ تساں سارے مسلمان ہو، کلمہ پڑھن والے مسلمان ہو، اس واسطے تھوڑے اگے عرض کرے ساں بادشاہی مننی ہے تا اسے دی، خالق مننا ہے تا اسے نو، رازق مننا ہے تا اسے نو، وحدہ لا شریک مننا ہے تا اسے نو، اور جڑا ذوالجلال والاکرام ہے، جڑا غفور بھی ہے، جڑا ستار بھی ہے، جڑا علام الغیوب بھی ہے، جڑا قہار بھی ہے، جڑا رازق بھی ہے، جڑا خالق بھی ہے، جڑا وحدہ لا شریک ہے، جندی ربوبیت دے اندر خود محمد بھی شریک نہیں ہو سکتا، جندی صفات دے اندر، جندے کمالات دے اندر اللہ دا محبوب پیغمبر بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اس پیغمبر دی توحید دا بھی اعلان ہے لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کامیابی کس چیز دا نام ہے؟ اللہ نو حکمل، اللہ نو بادشاہ مل، اللہ نو وحدہ لا شریک مل، اللہ نو مالک کائنات مل، اللہ نو خالق کائنات مل، مننا تیرا کم ہے۔ تے اللہ فرماندا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں اللہ تیرے نال دنیا تے وعدہ پیا کرے نا، اجا تیرا ساتھ پیچھے نکل سی تے جنت دے نظارے پہلے کرا دے۔ کیڑا مزہ آوے جو بندے دے ساہ نکل دے پے ہوویں، آنے پٹے پے ہوویں تے اللہ پردے قدرت دے ہٹا کے تے تیرے جنت والے کوٹھے دا تینوں نظارہ کرا۔ دنیا تے لوگ آدے ہیں بوتھی ڈٹھی آدھے نے ایک دوے منہ ہی ویکھ تے اپنی گل نہیں ویکھ، بوتھی ڈٹھی جنہاں نوں لوگ ایہو جہی گلاں کرندے ہیں کیڑی مزے دی گل ہے جو مردے پین تے اللہ جنت والے کوٹھے دا نظارہ ہی تھائی دنیا تے کرا ہے۔ توجہ ہے نا، عمل کرے سو اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا